ہم سے آپ کو شکایت کیا ہے کہ ہم امام کی نہیں مانتے، تو آپ بھی تو نہیں مانتے، تو آپ تو 3 کی نہیں مانتے، اور زندگی بھر کے لیے فیصلہ کر دیا کبھی نہیں مان سکتے امام شافعی کی، کبھی نہیں مان سکتے امام احمد بن حنبل کی، کبھی نہیں مان سکتے امام مالک کی، اگر مانے تو غلط ہے نا ایسا؟ کیوں بھائی غلط کیوں؟ اس کا غلط، صحیح بات کو ماننا غلط ہوتا؟ یہ ایسا فلسفہ ہے کہ جیسے عیسائیوں کو تثلیث کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹرینٹی کا، ویسے یہ 4 کا مسئلہ ہے، وہ 3 کا ہے وہاں پہ، یہاں یہ 4 کا مسئلہ ہے۔ بولے سب صحیح لیکن ماننے کا ایک کی، وہ غلط ہے کیا؟ نہیں، ان کی مانو نا، نہیں مان نہیں سکتے، مانے تو صحیح کیا غلط؟ غلط، تو پھر وہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح، لیکن مانے تو غلط، کون سا قانون ہے یہ؟ کیا لاجک ہے کہ کیا ہے یہ؟ کبھی آدمی، اس لیے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مقلد، اس کو آپ لکھ کے رکھیے، کوئی بھی مقلد اس عنوان پہ کبھی بھی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے؟ یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، 5 گھنٹے ہم کوشش کیے ہیں، 5 گھنٹے میں سمجھتا ہوں 23 منٹ بھی اس میں ہوں گے، 5 گھنٹے اس موضوع پہ کوشش کرتے 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 سارے علماء تھک گئے۔ بھائی ایک بات ہوتی ہے ثابت کرنا، ایک بات ہوتا ہے کسی کو منانا، ارے بیٹا آ تیری شادی ہے آنے کوئی تیار نہیں، تو امام صاحب تو نہیں بولتے نا قبول، نہیں بول سکتے، اس کو تو لانا پڑے گا نا قبول، بکرا ذبح کرنے کے لیے لانا تو پڑے گا نا، وہ آنے کو تیار نہیں ہے، اور گھسیٹ کے لے جانا مناسب بھی نہیں ہے، اس کو بتا رہے آ بھائی آ ذرا خود آ، چل ثواب ملیں گا اس پہ، جلدی آ ادھر آ، تو تیار۔ 5 گھنٹے کس کو بولتے آپ؟ 5 گھنٹے میں ایک آدمی یعنی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ہندوستان سے حج کے لیے مکہ میں پہنچ سکتا ہے آدمی 5 گھنٹے میں۔ 5 گھنٹے میں وہ تھوڑا اتنا ٹاپک پہ آنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم ہے یہ مسئلہ کیسا ہے، مسئلہ ہے اپنا، لیکن اس مسئلے پہ اگر مان لیا اور تیار ہو گیا بات کرنے کے لیے تو سمجھ لو اپنا کام تمام۔ کیا مسئلہ؟ آپ دیکھیے کوئی کسی اہل حدیث سے کوئی کہے ثابت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب پر لازم ہے، ارے تم نے کہا پاگل کہیں کہ لا الہ الا، کون سے کاغذ پہ لکھ کے دوں میں؟ لکھ کے نہیں دے گا، قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، حدیثیں بھری پڑی اس سے، یہ ایسا مسئلہ ہے ہمارا بچہ بھی ثابت کر کے بتائے گا۔ اچھا یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا کیا ہے؟ قرآن حدیث نہیں، گمراہ ہو جائیں گے، زیادہ بہت ڈیپ ہے، مشکل ہے بہت، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ امام کی کتنے؟ 4 نام؟ نہیں 1 کنفرم اور پکا ایک دم زندگی بھر کے لیے سارے مسائل، ہاں ٹھیک ہے لکھ کے دو۔ پہلے آپ یہ مانو کہ تقلید مطلق، ارے وہاں کیوں جا رہا تھا؟ یعنی پہلے یہ مانو کہ آپ تقلید مطلق مانتے، اس کو سمجھ لیجئے آپ ذرا، مسئلہ چونکہ آ گیا میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ مقلدین کے نزدیک تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید مطلق اور دوسرے ہے تقلید شخصی۔ آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا سن کے 5 گھنٹے۔ تقلید مطلق، مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد چھوڑا ہوا، مطلق، اطلقہ کا مطلب اسی پر سے کیا لفظ ہے؟ طلاق۔ طلاق آیا کہاں سے؟ طلقہ، چھوڑ دینا، چھوڑ دینے سے طلاق آتا ہے۔ اطلقہ کا مطلب چھوڑ دینا، کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں۔ اسی پر سے آپ اصول فقہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مطلق اور مقید، مطلق اور مقید۔ تو مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی قید، کنڈیشن نہیں، نو کنڈیشن، انکنڈیشنل جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو ایک تقلید ہوئی انکنڈیشنل اور دوسری تقلید کیا ہوئی؟ تقلید شخصی، کنڈیشنل، یا کیا بولیں گے اس کو، کسی سے جڑی ہوئی، کنفائنڈ جس کو آپ کہیں گے، کہ وہ ایک تو تقلید یہ ہے ان کے نزدیک، کوئی آدمی کسی کی بھی تقلید کرے، کبھی امام شافعی کی بات مان لیا، کبھی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، کبھی امام ابو یوسف کا، کبھی شیخ البانی کا، کسی کا بھی مان لیا۔ یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن ٹھیک ہے بول رہا ہوں مثال کے طور پر، سب سے زیادہ چڑھتے ہیں شیخ البانی کے اوپر وہ،
کیونکہ سب سے زیادہ کینچی چلا ان کی سارے کام ختم کر دیے نا، حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف، مطلب اس کی سند میں ایسا ہے، تو پبلک کے اندر وہ نالج آ گیا جو علماء میں تھا۔ بہرحال تو ایک تقلید ہے کہ مطلق ہے، کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، اور دوسری کیا ہے؟ تقلید شخصی، شخص کا مطلب پرسن، شخص، اور تقلید شخصی کا مطلب کسی ایک کی تقلید۔ اب مقلدین میں اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے آپ، بہت بڑا پرابلم ہی ہے، وہ ٹرینٹی کا جیسے بتایا ویسے ہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ مان رہے کچھ، سمجھ رہے کچھ، بول رہے کچھ، اور ثابت کچھ کرنا ہے، چار چیزیں یہ۔ تو اب ان کا کہنا یہ ہے، اور ہمیشہ مقلد کرے گا کیا یہ دیکھیے، آپ اس سے کہیں گے بھائی مجھ کو کیا کرنا پڑے گا تقلید کے سلسلے میں، تو اگر بھولا بھلا سوال ہو اور وہ بھولا بھلا ہو اور بھولا بھلا جواب دے تو کہے گا ایک امام کی ماننا پڑے گی زندگی بھر، زندگی بھر، بولے زندگی مرے تک، اور لائف میں ایک مرتبہ نمبر بدلنے کا، یعنی آئیڈیا سے ایئرٹیل یا کچھ بھی ہو سکتے آپ، ایک بار ہو سکتے، واپس نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرنے لگے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو سزا ہو، اس کو تعزیر ہوگی۔ ان کے نزدیک یہ اصول ہے کہ ایک آدمی لائف ٹائم ایک اپرچونٹی ہے شفٹ ہونے کی، یہ بھی کہاں سے دلیل آئی معلوم نہیں بھائی، جب صحیح تو جانے کیوں دے رہے اس کو دوسری جگہ پہ، دوسری پارٹی میں، تو ایک مرتبہ وہ جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا کرنا شروع کرے گا مصیبت ہو جائے گی۔ صبح میں شافعی تھا، شام میں حنبلی، پر دوسرے دن جا کے ملے شادی میں تو ولیمے میں کچھ اور، تو بولے ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس کو ایک ہی ہونا پڑے گا، حنبلی یا حنفی یا شافعی یا مالکی۔ تو اب اس سے پوچھا جائے کہ ایک آدمی ایک ہی مسلک کا ہو کے رہنا پڑے گا؟ ہاں۔ اب منواتا یہ ہے ایک ہی امام کی تقلید کرنی پڑے گی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید شخصی۔ لیکن جب واقعی آدمی پوری ٹوکری کھولتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ارے یہ پھل تو امام کا نہیں ہے، یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ بولے تقلید شخصی کا مطلب ایک امام نہیں، تقلید شخصی کا مطلب اس مسلک کے لوگوں کا فتویٰ، اس میں کیا آتا ہے؟ مفتہ بھی، غیر مفتہ بھی۔ بولے یہ کہاں سے آیا؟ مفتہ بھی کا مطلب کیا؟ جس پر فتویٰ ہے، اور غیر مفتہ بھی کا مطلب کیا؟ جس پر فتویٰ نہیں ہے، یعنی وہ مسئلہ ہے لیکن مسلک کا اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی مسائل اور فتوے ہیں جو مفتہ بھی نہیں ہے۔ کس نے چھوڑا؟ اہل حدیث نے، حنفی نے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دکھا دو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ تو آپ ہم کو اتنا کوفہ کی فضیلت منوائیں، آپ امام ابو حنیفہ کی فضیلت منوائیں، امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت کرنے کی کوشش پوری جان لگا کے کیے، اور آپ نے بتایا وہ زمانہ قریب تھا اور ان کو زیادہ معلوم تھا، سب منوائے نا آپ، کائے کے لیے؟ ان کا فتویٰ چھوڑنے کے لیے۔ تو آپ کیسے چھوڑے پھر؟ یعنی ہم اگر ان کے فتوے کو چھوڑتے ہیں تو ہم گمراہ، اور آپ نے ان کا فتویٰ اگر چھوڑا تو آپ مفتہ بھی۔ یہ قول کیا ہے؟ مفتہ بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 70% مسائل، 2/3 مسائل ان کے شاگردوں نے، امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے چھوڑ دیے۔ کتنے بچا؟ کتنا؟ 30%۔ تو مطلب یہ مسلک کون سا ہے پھر؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پوری میٹنگ ہوتی تھی، کئی دنوں تک اس پر بحث ہوتی تھی، پھر جا کے جو مسئلہ فائنل ہوتا تھا وہ حنفی مذہب کہلاتا تھا۔ پھر جب وہ کہلا چکا تھا تو پھر بغاوت بعد میں شاگردوں نے کیسا کیے؟ جب پوری تحقیق کرنے کے بعد جب مسئلہ ثابت ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب یا تو وہ جھوٹ ہے یا تو یہ جھوٹ ہے، پھر جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو موطا آپ پڑھیں، موطا کتنی ہے؟ 6، 2،
کون کون سی؟ ایک امام مالک کی اور دوسری کون سی ہے؟ امام محمد کی۔ امام محمد کس کون سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو امام محمد کی معطا آپ کھولیے، پہلا مسئلہ نماز کے اوقات کا دیکھیے، پہلی روایت نقل کر کے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے لیکن ہمارا ایسا کہنا ہے، پہلی روایت۔ اگر کوئی آپ سے دلیل پوچھے کہ ان کے شاگردوں نے اختلاف نہیں کیے تو دو ہی کتابیں آپ کے لیے کافی ہیں، بلکہ ایک ہدایہ ہی کافی ہے۔ ہدایہ میں آپ شروع کریں، کئی مسائل ایسے آئیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے لیکن امام محمد کا یہ، امام ابو یوسف کا یہ۔ اس پہ مستقل ایک درس ہم انشاءاللہ مستقبل میں لیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا، پوری لمبی لسٹ ہے، ہر باب میں کہیں نہ کہیں ہے، امام ابو حنیفہ ایسا کہتے ہیں، امام ابو یوسف ایسا کہتے ہیں، امام محمد ایسا کہتے ہیں۔ تو ایک حنفی یہ مانتا ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ تقلید مطلق اور تقلید شخصی۔ ہم ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے آج؟ تقلید شخص، یعنی کسی ایک، اور کتنی گندی گندی باتیں بھی کہتے ہیں، یہ فاحشہ عورت کی طرح کسی ایک کی ہو کے نہیں رہتی، جیسے اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک عورت کی عزت کس میں ہے؟ وہ اپنے شوہر کی ہو کے رہے۔ تو اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہیں؟ ایک بے حیا عورت جو کسی ایک کی ہو کے نہیں رہتی ہے، ویسے اہل حدیث ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا منہ ہے، کان ہمارے، لیکن ٹھہرو ذرا، اب آپ پورے امام ابو حنیفہ کے ہیں کیا؟ آپ تو نہیں ہیں نا، آپ اگر ہوتے تو کچھ بولنے کے میں مزہ بھی آتا ہے۔ آپ کدھر ہیں؟ آپ کسی مسئلے میں کتاب الطہارہ میں حنفی ہیں، کتاب الصلاۃ میں کچھ اور ہیں، اور کتاب الصوم میں کچھ ہیں، تو آپ بھی تو ایک کے نہیں ہیں، تو آپ بھی کیا ویسے ہی ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی کے ہیں۔ ہم نے کب بولے ہم چار امام کے ہیں؟ ہم نے کہا ہم چار اماموں کی وہ بات مانتے ہیں جو کس امام سے کے مطابق ہو، تو ہم ایک ہی کے ہیں۔ آپ ہیں جو در بدر بھٹک رہے ہیں، اور آپ ایک فیلڈ میں ایک ہوتے تو بات اور تھی۔ عقیدے میں آپ کسی اور کی ہو کے ہیں، آپ فقہ میں کسی اور کے ہیں، اور آپ تزکیہ نفس میں کسی اور کے ہیں، تو آپ کس کے ہیں؟ آپ بتائیے، ہم عقیدے میں بھی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو مل رہا ہم اسی کے ہیں۔ فقہ میں بھی کیا ہیں؟ کتاب و سنت، اور تزکیہ نفس میں بھی کیا ہیں؟ بن رہے ہم قادری۔ تو کون رہے؟ تو قادری سلفی، بولے یہ کون چشتی سلفی، ایسا ہے کچھ؟ ہم تو سارے سلف، جو ایک کسی کا نام لے رہے ہیں ہم لوگ، ہم سارے سلف۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہمارے اسلاف ہیں، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہ ایک راستہ ہے، اس سلف کے راستے پر ہم لوگ ہیں، ایک ہی ہے وہ۔ سلف کا راستہ نبی سے ہٹ کے ہے نا، تو پھر وہ نبی کا ہی راستہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی بہت گندی بات ہے، اور آدمی کبھی کبھی کسی کو گالی دے دیتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ سوچتا نہیں کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ تو وہ خود اپنے بارے میں آدمی غور کرے کہ وہ عقیدے میں کچھ، عقیدے میں یا تو ماتریدی ہے یا تو اشعری ہے، فقہ میں حنفی شافعی مالکی اور حنبلی ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے، اور تزکیہ نفس میں سلوک جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ تو 2 4 4 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 10 بس۔ تو آپ کو تو 10 میں سے سلیکشن ہے، 4 کی بھی گنجائش نہیں، 4 سے باہر آپ جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ہی ہے، ہر چیز میں کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، اور اسی کا حکم کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں، یہی بتایا گیا، یہی دین ہے۔ تو اگر بولنا ہو تو ہم بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تاکہ سامنے والے کو بے عزت کیے تو تھوڑا سا چپ بیٹھے گا، بھائی اس کی مت لگو، اس کی باتوں میں اس سے مت منہ لگاؤ، ورنہ کیا ہوگا، یہ ہم کو بے عزت کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بہت سارے لوگ بات ہی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذلیل کرنے پر آتے ہیں۔ تو ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم کو بولنے آتا۔
ہم بول سکتے ہیں. تو 5 گھنٹے تک ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بولنے والا اپنے موضوع پر تیار ہو جائے. بھائی ہم سے کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، لکھ کے دو، اس پہ بات کریں گے. نہیں، پہلے آپ تقلید مطلق مانو. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں؟ جب یہ آپ منوانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیوں؟ آپ اس کو مانتے؟ تقلید مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی امام کی کبھی بھی تقلید کر سکتے ہیں، یہ تقلید مطلق ہے. صبح میں فلاں مسئلے میں امام شافعی کی مان لی، فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی مان لی، فلاں مسئلے میں کسی اور کی مان لی، یہ تقلید مطلق ہے. وغیرہ آپ تقلید مطلق مان لو. ہمارا پوچھنا ہے کہ آپ مانتے اس کو؟ آپ مانتے ہو؟ نہیں. آپ کا کہنا کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. جو خود نہیں مانتے ہم سے کیوں منوا رہے ہیں؟ ہم تو یہ بھی مانتے نہیں، وہ بھی مانتے نہیں، تو ہم جو مانتے نہیں وہ ہم سے زبردستی کیوں منوا رہے ہیں؟ وہ اس لیے اس ٹاپک کو کہ یہ ٹاپک سے جان چھوٹے گی. تقلید مطلق کی بات کریں گے تو اس پہ کیا ہو جائے گا؟ اب ایک کی بجائے 4 امام ہو گئے نا، تو اور مسئلہ کیا کر دو؟ اس کو پھیلا دو. تو جو آدمی اس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ میدان چھوٹا پسند کرتا ہے کہ بڑا؟ کوئی آدمی سے آپ کہیں چل ہم تجھ کو پکڑتے ہیں، تو بولے نہیں یہاں نہیں، میدان میں چلو، تاکہ اس کو کیا ملے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں پکڑیں اس کو جو تیرا گھر ہے. چل تیرے گھر میں پکڑ کے دکھا دے تجھ کو. بولا میرے گھر میں نہیں، کارپوریشن کے گراؤنڈ میں پکڑو کچھ. تو ہم بولے وہاں کیوں بھائی؟ تیرے ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے، جس کو تو مانتا نہیں اس پہ بات کرنے کے لیے کیوں مجبور کر رہے ہیں ہم کو؟ تیرا موقف ہے، وہ تیرا دعویٰ ہے کسی بھی امام کی تقلید چلتی ہے صبح شام دن رات کبھی بھی، پیر منگل جمعہ سنیچر؟ نہیں، تیرا دعویٰ ہی نہیں، تو اس پہ بات کیوں کرنا چاہ رہا ہم سے؟ ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات اس کو سمجھ لیجئے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو تمہارا موقف نہیں ہے اس پہ تم بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو تمہارا موقف ہے. تم جس کو مانتے ہو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارا دعویٰ ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کتاب میں بھی لکھا ہے نا، تقلید کیا ہے؟ حرام نہیں بلکہ فرض ہے، لازم ہے. ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کرو نا. نہیں. تو 5 گھنٹے جگر گردے کا آدمی ہے، 5 گھنٹے تک ایک بچے کو بول رہے اسکول کو چل، اسکول کو چل، اسکول کو چل. کبھی ایک عالم بول رہا ہے ذرا بیٹا چل، تو تیار تو ہو جا. نہیں، آخر تک وہ تیار ہوئے نہیں. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی مقلد بھائی سے آپ کو اگر بات کرنا ہے، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی کسی ایک امام کی، اور آپ کسی ایک امام کی بھی مت بولیے. دیکھیے پوچھیے آپ کون ہیں؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی؟ میں حنفی. ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہر مسلمان پر دین کے سارے معاملات میں لازم ہے. آپ دعویٰ ہے آپ کا ہے کہ نہیں؟ وہ سوچے گا ہے بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل. تو کیا منوا رہے ہم سے؟ آپ بول رہے نا دین ہم کو سمجھتا کہ ان کو سمجھتا تھا، ٹھیک ہے لکھ کے دو نا. پھر دین عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی اور تزکیہ نفس میں بھی ایک ہی شخصیت کامل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لکھ کے دو. نہیں کیا تمہارا دعویٰ تو بھی کیا ہے؟ تم خود ابھی تک کہ ابھی سمجھے نہیں کیا کرنا ہے تم کو، ہم کو سمجھا رہے. سلیکشن خود تو کرو میرے بھائی، پھر ہمارے لیے الیکشن کرو. خود سلیکٹ کرو. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مقلد کو اس پر تیار نہیں کر پائیں گے، چاہے پورے گاؤں کو آپ جمع کر لیں. اس کے لیے سارا گاؤں بولے بیٹا تیار ہو، مان رہے بیٹے تو تیرا موضوع ہے یہ. نہیں میں نہیں کروں گا. ارے تو بولتا تھا نا ہم کو ایسا کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس پہ بات کرو. پہلے اس پہ کیوں؟ تو ہے انڈیا کا، تو چین کی بات کیوں کرنا؟ تو جو ہے وہ بولنا، تیرا موقف تو مان. تو یہ ہمیشہ آپ کیا کریں گے؟ آپ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید دین کے تمام معاملات میں لازم ہے، صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر معارض حدیث سے ثابت کریں۔ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو ہمیشہ یہ کرنا ہے۔ کبھی کوئی مقلد اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو چھٹی، پھر بات مت کرو اس بارے میں۔ جب اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ منوانا ثابت کرنے کے بعد ہے کہ پہلے، یہ ایک عجیب مصیبت ہے۔ پہلے آپ اس کو مان لیجئے پھر ہم بات کریں گے، اور پھر بچا کیا؟ مانیں گے کب؟ بات کرنے کے لیے تم ٹاپک نہیں لے رہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ ٹاپک لیں گے تبھی تو آگے کی بات بڑھے گی نا۔ تم ٹاپک ہی تیار نہیں ہو رہے اس کے لیے تو پھر آگے بات بڑھے گی کیسے؟ تو یہ مسئلہ ایسا ہے، اس پہ آپ کو کبھی ہمارا مقلد بھائی اگر عقل مند ہے تو کبھی تیار نہیں ہوگا۔ ہاں بھولا ہے تو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جب مولوی کے پاس جائے گا بولے کیا کر کے آیا تو؟ ارے بولے اپنا تو ٹاپک ہے، ارے نہیں کرنے کا تھا، یہ ٹاپک نہیں کرنے کا تھا ایسا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا مسئلہ یہ ہے، اس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ تیار کریں کس مسئلے پر، کون بتائے گا کیا ٹاپک ہے؟ ہم کو تیار کس پہ کرنا ہے؟ کسی کو تقلید شخصی کا لفظ بولنا ہی نہیں ہے۔ بولیں گے تقلید شخصی کس کو بولتے؟ لکھ کے دو۔ اب یہ تو نہیں مصیبت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید دین کے تمام معاملات میں کرنا جائز ہے کہ لازم ہے؟ لازم ہے ہر مسلمان پر۔ بھائی کیوں کچھ مسلمانوں کو چھٹی؟ سب سے بہتر یہ ہے نا، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور ثابت کیسے کرنا ہے؟ صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر معارض حدیث سے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ اب تک نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ہمارا مناظرے کا، مذاکرے کا جو بھی ہے یہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر تیار، سیدھی سی بات ہے نا، جب یہ ٹاپک پیش کیے تو آدمی تیار کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کو تو کوئی بھی بول دے کہ بھائی قرآن سنت کی اتباع لازم ہے، ثابت کرو، بولیے ہاں ادھر آ رہے گڈو، جا تو اس پہ بات کر۔ ہمارا گڈو بات کرے گا اس کے اوپر، ٹینشن ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ اتنا موٹا موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کسی مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے کہ کتاب و سنت کی اتباع لازم ہے، یہ تو ہمارا موضوع ہے ہی۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کسی ایک امام کی تقلید لازم ہے، وہ خود اس کا قائل نہیں ہے، وہ خود اس کا قائل نہیں ہے، اسی لیے وہ پبلک سے کچھ منواتا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی پبلک جمع ہو سکتی ہے، ان سے نیچے والوں کی نہیں۔ تو منوانا ان کو پڑے گا، لیکن کروانا، فتوے منوانا کس کے ہیں؟ پھر سب کے فتوے آ جاتے ہیں۔ پھر دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، پھر ان کے اپنے اپنے فتوے ہیں کہ کوا حلال ہے کہ کوا حرام ہے کہ نہیں۔ پھر یہ کس کا مسئلہ ہے بھائی؟ تو دیوبندی حضرات کے نزدیک کوا حلال ہے، ان کے نزدیک حرام۔ اب ان کا بولنا ہے ارے نہیں وہ کوا نہیں، وہ دوسرا کوا ہے، وہ کون سا کوا ہے ہم کو نہیں معلوم، کوا ہے، کوا ہے۔ وہ بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، بریلوی بھائی ہمارے بولتے ہیں آئیے آپ کو ہم کوے کی بریانی کھلاتے ہیں، کھائیں گے؟ تو یہ اب دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ بھی حنفی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی حنفی ہے۔ تو آپ امام ابو حنیفہ کو آپ جب ماننے والے ہو تو آپ کے یہ جو فتویٰ کوے کا کہاں سے آیا؟ امام ابو حنیفہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو اس بارے میں کچھ فتویٰ نہیں ہے۔ تو آپ تو بولے تھے کہ قرآن و حدیث میں سب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے سب ملتا، اب کہاں سے نہیں مل رہا ان سے؟ اب کیوں نہیں مل رہا ان سے؟ آئے نا واپس سے ادھر ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کتاب و سنت کی طرف رجوع کی بجائے اپنے لوکل علماء کی طرف جانا آپ نے شروع کیا، تو اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے، پھر کوے حلال بھی ہوں گے، حرام بھی ہوں گے۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں۔